ناظرین، جہاں پہ ہم نے اپنی آخری ویڈیو چھوڑی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ علیہ السلام کو مکہ سے نکلتے وقت آپ کے مخلصین نے روکا اور آپ کے خیر خواہوں نے روکنا چاہا، لیکن آپ اس وجہ سے نہیں رکے کیونکہ آپ ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھا کر مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے تھے۔ اور جب آپ علیہ السلام اسی غرض سے اپنے اہل خانہ کو لے کر کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو انہیں راستے میں اپنے سفیر یعنی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جس پر انہوں نے ایک بار واپس آنے کا سوچا، لیکن پھر یہ خیال ترک کر کے وہ آگے اپنی منزل کی طرف راغب ہوئے۔ اور چلتے چلتے جب ان کی منزل آنے لگی تو ان کو راستے میں ابن زیاد کے گھڑ سوار ملے۔ تو ناظرین، اب یہاں سے ہی آگے اگلے باب کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو مقام کربلا تک ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے اور اس میں کچھ شخصیات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ اس پوری سیریز کو خوب دیکھیں اور خوب پیار دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں ضرور دیا کریں۔ تو ناظرین، جہاں پر ہم نے آخری ویڈیو کا اختتام حضرت محمد الباقر کی روایت ختم کیا تھا، اسی روایت میں آگے یہ بیان ہوا تھا کہ جب عمر بن سعد بن ابی وقاص کو ابن زیاد ریگ کا حاکم بنا کر بھیج رہا تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاملہ اس کے سامنے آ جانے پر اس نے اسی ابن سعد کو یہ حکم دیا کہ پہلے تم اس معاملے سے نپٹ جاؤ، پھر تمہیں ریگ کا حاکم بنا دیا جائے گا، جس پر اس نے پہلے معذرت کرنے کی کوشش کی، مگر جب سے یہ خبر ملی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے کی جانب پہنچ ہی گئے ہیں تو اس نے کربلا کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی اور مقام پر رکنا چاہتے تھے، لیکن ان کو وہاں سے آگے بھیج دیا گیا۔ تو چلتے چلتے ایک مقام آیا جہاں پر آپ علیہ السلام نے وہاں کے کچھ لوگوں سے اس مقام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ کربلا کا مقام ہے، جس پر آپ علیہ السلام نے کہا ہم اپنی منزل کی جانب پہنچ گئے ہیں، ہمارا پڑاؤ یہیں پر پڑے گا اور یہاں پر ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جب یہ واقعات ہو گئے اور جب عمر بن سعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی خبر سن کر ان کے پیچھے آیا، تب ایک صلح کی بات بھی ہوئی، جس میں ہم دیکھیں گے کہ صلح کی بات کیا تھی اور اس میں ناکامی کیوں ہوئی۔ تو ناظرین، جب ابن سعد وہاں پہنچ گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میری 3 باتوں میں سے ایک قبول کر لو۔ ایک بات یہ، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس ہو جانے دو، یا یزید کے پاس چلا جانے دو، اور یا کہو تو سرحدوں کی طرف جہاں میدان جہاد گرم ہے وہاں نکل جاؤں۔ اس پر عمر بن سعد نے آپ کی اس پیشکش کو قبول کر کے ابن زیاد کو اطلاع بھیجی، مگر وہاں سے جواب آیا کہ یوں نہیں، بلکہ انہیں پہلے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہوگا، اس کے بعد ان کی کوئی بات مانی جائے گی۔ جس پر آپ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ نہیں، یہ تو باخدا کبھی نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، یہ جو روایت میں نے آپ کو پیش کی، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت محمد الباقر کی روایت تھی، تو اسی پر طبری نے بھی انہی روایت کی طرح ایک جامع روایت جس میں اول سے آخر تک اختصار سے بیان کیا گیا ہے درج کیا، اور اس کے راوی حسین بن عبد الرحمن ہیں۔ اور ناظرین، ان کے بھی بتائے گئے واقعے سے ہمیں تقریباً ہی صورتحال معلوم ہوتی ہے۔ اور ناظرین، یہ روایت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت حسین علیہ السلام اپنی منزل کی طرف وہاں کے حالات سے بالکل بے خبر گامزن تھے، یہاں تک کہ راستے میں انہیں کچھ عرابی ملے اور آپ نے ان سے حالات کی بات پر سوال کیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو آگے سے جواب دیا کہ حضور، ہمیں اندر کی تو خبر نہیں، البتہ اتنا جانتے ہیں کہ نہ ہم ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں اور نہ ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں۔ اور یہ بات سن کر آپ علیہ السلام نے شام کے راستے کی طرف یعنی یزید کی طرف کو چلنا شروع کیا، اور اسی اسنا میں مقام کربلا میں آپ کو گھڑ سوار دستوں کا سامنا ہوا۔ جب آپ نے گھڑ سوار دیکھے تو آپ اترے اور انہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر سمجھانے لگے۔ اور ناظرین، اس کے بعد جنہوں نے روایت پیش کی انہوں نے مزید یہ بیان کیا کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد، شیمر بن ذیل جوشن اور حسین بن نمیر کو کربلا بھیجا تھا، سو آپ نے ان کو بھی اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ کو یزید کے پاس جانے دیں، وہاں آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، مگر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ کو ابن زیاد کا حکم ماننا ہوگا، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ پہلے رکھنا ہے، اس کے بعد میں کوئی شرط آپ کی مانوں گا۔ تو ناظرین، جو میں نے یہ بھی آپ کو روایت پیش کی، اس روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جو اس سے اوپر والی روایت میں تھا کہ عمر بن سعد نے تو حضرت حسین علیہ السلام کے پیشکش کو قبول کر لیا تھا، مگر ابن زیاد نے اس سے رد کر کے واحد صورت یہ تجویز کی کہ وہ کوفے آ کر پہلے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، یعنی اس کی بیعت کریں، بعد میں ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔
تو ناظرین یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ عمر بن سعد تو ہر اس طریقے پر خواہش مند تھا کہ اس کے نامہ اعمال میں قتل حسین علیہ السلام نہ لکھا جائے، مگر چونکہ وہ رے کا حاکم بننا چاہتا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی ناراض کرنے کی حد تک نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وہ نامہ اعمال قبول کیا جس میں قتل حسین علیہ السلام درج کیا گیا تھا۔ تو ناظرین اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت محمد الباقر نے جو بیان کیا کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ شرط تھی کہ پہلے حسین علیہ السلام اس کے قیدی بن کر کوفے آئیں، بعد میں ان کی پیشکش پر غور کیا جائے گا، لیکن یہ پیشکش حضرت حسین علیہ السلام کو منظور نہیں تھی، جس کے بعد یہ بیان ہوا کہ جس پر عمر نے آپ سے جنگ کی اور اس میں تمام رفقہ حسین علیہ السلام شہید ہوئے، جن میں سے 15 سے 20 کے درمیان جوان آپ کے اہل بیت میں سے تھے، اور ایک تیر آ کے آپ کے اس ننھے سے صاحبزادے کو لگا جو آپ کی گود میں تھے، جس کے لیے آپ چند قطرے پانی لینے کے لیے اس فوج کے سامنے آئے تھے، لیکن جب اس کی شاہرگ میں تیر مارا گیا وہ بھی 3 کونوں والا، اور جب آپ کے اس ننھے سے صاحبزادے کا خون بہنے لگا تو آپ اپنے صاحبزادے کا خون پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے اللہ کہ تو ہی انصاف کرنے والا ہے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے ہماری مدد کے وعدے پہ ہمیں بلایا اور پھر ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک چادر طلب کر کے اسے پھاڑا اور اپنے اوپر لپیٹا، پھر تلوار لے کر نکلے اور قتال کیا حتیٰ کہ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو ناظرین یہ حضرت محمد الباقر کی ایک روایت تھی، اور اسی موقع پر حسین بن عبد الرحمن کی بھی ایک روایت آتی ہے جو ذرا تفصیلی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا تھا کہ ابن زیاد نے جو لشکر حسینی قافلے کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا اس میں ایک صاحب حور بن یزید بھی تھے جو ایک سوار دستے کے سالار تھے، اور انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ حضرت حسین علیہ السلام کی بات رد کی جا رہی ہے تو انہوں نے اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا غضب ہے، یہ بات تو اگر تم سے ترک یا کافر بھی مانگتے تو ان کا سوال بھی رد کرنا تمہیں روا نہ تھا، مگر ناظرین تینوں افراد جن میں عمر، شمر، حسین شامل تھے انہوں نے اپنی بات پر اصرار جاری رکھا، جس پر حور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ پھر حضرت حسین علیہ السلام کی صفوں میں پہنچ گیا، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اس نے پلٹ کر ابن زیاد کے لشکر پر حملہ شروع کیا۔ پر ناظرین ہمیں ایک اور روایت دیکھنے کو ملتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جب حر نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس پر اس نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف چلا، جس پر ان لوگوں نے گمان کیا کہ یہ شخص شاید ان سے لڑنے آ رہا ہے، مگر قریب پہنچ کر حر نے اپنی ڈھال کو الٹ دیا جو کہ دوست نہ کہ دشمن ہونے کی علامت تھی۔ اس کے بعد وہ ابن زیاد پر پلٹا اور حملہ کر کے اس کے 2 آدمی مارے اور پھر خود بھی جان دے کر شہید ہو گئے۔ تو ناظرین اس روایت کے اس زائد حصے سے یہ سمجھنا ممکن ہوتا ہے کہ کربلا کی جنگ کا آغاز شاید حور بن یزید کی تلوار سے ہوا، مگر ناظرین اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں تو ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس سے اس کی تائید ہوتی ہو۔ تو ناظرین اسی بنا پر اس واقعے کو اگر کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس جنگ کا آغاز حور بن یزید سے شروع ہوا تو ناظرین یہ بات کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس پر ہمیں کوئی تائید دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ حور بن یزید کون تھا اور اس پر کیا کیا روایات آتی ہیں۔ تو ناظرین حور بن یزید کا تذکرہ واقعہ کربلا کی دوسری روایات میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور ناظرین ماتم حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں انصار حسین علیہ السلام کے جب نام آتے ہیں تو وہاں ایک یہ نام حور بن یزید کا بہت نمایاں رہتا ہے۔ تو ناظرین انہی کے بارے میں جو ہمیں پہلی تفصیلی روایت دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن سعد کے فوجی دستوں سے پہلے ایک گھڑ سوار دستے نے آ کر حضرت حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، اور یہ دستہ حور بن یزید ہی کی قیادت میں تھا، اور ناظرین اس روایت کے مطابق اس دستے کا اور قافلہ حسین علیہ السلام کا سامنا کربلا سے کچھ دور پہلے ایک پہاڑی علاقے میں ہوا تھا، اور یہ دستہ اس اطلاع پر کہ حضرت حسین علیہ السلام نے اپنا رخ کوفے سے موڑ کر اس راہ پر کر دیا ہے جو شام اور دمشق کو جاتی ہے۔ تو ناظرین اس نے اسی مقصد سے
اپنا گھوڑا دوڑایا کہ وہ ان لوگوں کو حراست میں کوفے لائے، اور حضرت حسین علیہ السلام نے اس بات سے انکار کر کے مکے کو واپسی کا ارادہ کیا تو حور اس میں حائل ہوا، لیکن اس کے دل میں نرمی تھی اور اسی وجہ سے وہ کسی بڑی سختی پر آمادہ نہ ہو پایا، اور بیچ کی راہ یہ نکالی کہ نہ آپ کوفے جائیں نہ ہی مکے، بلکہ ایک بیچ کے راستے پر ہم دونوں ہلکے ہلکے چلتے ہیں، حتیٰ کہ میں ابن زیاد کو ہاتھ بیچ کر موجودہ صورتحال میں اس کا نیا حکم حاصل کروں۔ اور پھر ناظرین اسی پر ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جہاں ہو وہیں قافلے کو روک لو اور ہمارا انتظار کرو۔ چنانچہ حر نے جو ابن زیاد کا حکم آپ علیہ السلام کو پہنچایا اور مزید کسی رعایت سے معذرت کی، لیکن آپ علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں کی یہ رائے تھی کہ اس مقام پر روکے جانے والے حکم کو نہ مانا جائے، بلکہ اس مقام کو چھوڑ کر ہمیں اپنی مناسب اور پسند کی جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ہمیں حور سے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ مگر ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ حضرت حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی کسی طرح کی جنگ آزمائی کو مناسب نہ جانا، اور حر نے جہاں کہا تو آپ وہاں ٹھہر گئے، اور کچھ وقت چلنے کے بعد آپ کو ایک مقام ملا جو کہ کربلا کا میدان تھا۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ علیہ السلام کے اس نزول یعنی نزول کربلا کی تاریخ 2 محرم 61 سنہ ہجری بتائی جاتی ہے، اور ناظرین چونکہ طبری نے بھی حور سے متعلق یہ روایت 61 سنہ ہجری کے واقعات میں درج کی ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حور کے دستے سے آپ کے قافلے کا سامنا یکم محرم 61 سنہ ہجری کو ہوا، نہ کہ اس سے پہلے۔ اور ناظرین اس کے بعد روایت کا سلسلہ بیان کہتا ہے کہ اگلے دن یعنی 3 محرم الحرام روز جمعہ کو عمر بن سعد کی سرکردگی میں 4000 پر مشتمل مزید فوجی دستے وہاں پر آپ علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو ناظرین اس کے بعد جہاں پر میں نے آپ کو حر بن یزید کے بارے میں بتایا کہ یہ جنگ کے دوران ہی آپ علیہ السلام کے صفوں میں آ گیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر پھر اس نے یزید کی فوج کے ساتھ جنگ کی، تو ناظرین ہمیں پھر اس کے بارے میں کچھ مزید بھی جاننا چاہیے۔ تو ناظرین حر کے جس خاص کردار کا بیان حسین بن عبد الرحمن کی روایت میں ہوا ہے کہ وہ اپنے دستے کی قیادت چھوڑ کر حضرت حسین علیہ السلام کے صفوں میں جا ملے اور پھر ادھر سے پلٹ کے عمر بن سعد کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ تو ناظرین اسی کردار کی ہمیں تفصیلی شکل طبری کی بھی دوسری روایات میں ملتی ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ حور نے یوم عاشوراء میں عین اس وقت جبکہ دونوں طرف صف بندی ہو چکی تھی اپنے سرداران لشکر کی آنکھوں کے سامنے بڑی بڑی حکمت عملی سے کام لے کر اپنی صف کو پار کیا اور صف حسینی میں جا پہنچے۔ تو آپ علیہ السلام کی صف پر پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے معافی تلافی کی اور کہا کہ یہ سب میرا ہی قصور ہے جو آپ کو آج یہ صورتحال درپیش ہے، ورنہ میں اگر آپ کا راستہ نہ روکتا تو آپ سلامتی کے ساتھ واپس ہو چکے ہوتے۔ اور ناظرین یہ کہہ کر اس کے بعد حر نے اپنی معافی اور توبہ کی قبولیت کا اطمینان حضرت حسین علیہ السلام کی زبان سے حاصل کیا اور پھر پلٹ کر لشکر ابن زیاد کی طرف گئے، اور آپ نے پھر ایک تقریر ان کو مخاطب کر کے کی کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین کی پیش کردہ باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی تم قبول نہیں کرتے؟ جس پر لوگوں نے کہا کہ ہمارے امیر عمر بن سعد سے بات کرو۔ بس پھر انہوں نے عمر کو مخاطب بنا کر یہی بات کہی، جس پر عمر نے جواب دیا کہ میری تو خود خواہش تھی اگر میرے بس میں بات ہوتی، جس پر حر پھر عام لوگوں سے مخاطب ہو گئے کہ اے کوفیو، خدا تمہیں غرق کرے، تم نے ان کو بلایا اور بلا کر دشمن کے حوالے کر دیا، تم نے دعویٰ کیا تھا کہ تم اپنی جانیں ان پر قربان کر دو گے، اور اب تم الٹا ان کو ہی قتل کرنے کے در پہ ہو، تم نے انہیں گھیر لیا ہے اور انہیں گھوٹ کے مارنا چاہتے ہو، اور انہیں اللہ کی لمبی چوڑی زمین میں سے کسی طرف کو چلے جانے کا اذن نہیں دے رہے کہ وہ کہیں جائیں اور ان کے اہل بیت وہاں امن پائیں، تم نے ان کو ایسا بے بس قیدی بنا لیا ہے کہ اپنے نفع نقصان کا کچھ بھی اختیار ان کو نہیں رہ گیا، تم نے ان کو، ان کی عورتوں اور ان کے ساتھیوں کو، یہاں تک کہ بچوں تک کو بھی فرات کے اس بہتے پانی سے محروم کر رکھا ہے جسے یہودی، مجوسی اور نصرانی بھی پیتے ہیں، اور علاقے کے خنزیر اور کتے بھی اس میں لوٹتے ہیں، اور ادھر یہ ہے کہ یہ پانی کے 2 گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن کیا ہی برا سلوک ہے جو تم نے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روا رکھا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں بھی قیامت کی پیاس کے دن پانی کے قطروں کو ترسائے اگر تم اس وقت کا رویہ چھوڑ کر اس سے توبہ نہیں کرتے ہو۔
جس کے جواب میں پھر سے عمر بن سعد نے کہا تم جانتے ہو کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، ورنہ میں تو شروع ہی سے اس بات کا حامی و حریص ہوں کہ حسین علیہ السلام کی 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لی جائے۔ تو ناظرین اسی پر تاریخ طبری کی روایت کے مطابق یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ عمر بن سعد کی ہر ممکن کوشش کے باوجود کہ اسے اس مہم پر نہ بھیجا جائے، ابن زیاد نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہی یہ کام سر انجام دے گا۔ اور ناظرین اسی روایت میں آگے یہ بھی درج ہے کہ اس نے حضرت حسین علیہ السلام کی طرف سے مصلحت کی پیشکش اپنی سفارش کے ساتھ ابن زیاد کو جب بھیجی تو وہاں سے ابن زیاد کے کچھ یوں جواب آیا کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا تھا، اپنی بچت کی راہیں نکالو، حسین کو ڈھیل دو اور بقاؤ سلامتی کے خواب دکھاؤ، نہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر ان کے سفارشی بن بیٹھو۔ دیکھو اگر حسین اور ان کے ساتھی میرا حکم مانتے اور اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں تو انہیں یہاں بھیج دو، ورنہ ان پر یلغار کرو اور نہ صرف قتل کرو بلکہ ان کا مسئلہ کرو، یعنی ناک کان کاٹو، اس لیے کہ یہ اسی کے قابل ہیں، اور خاص کر جب حسین قتل ہوں تو ان کا سینہ اور پشت گھوڑوں سے روندو، اس لیے کہ وہ حکومت کے نافرمان، باغی، حریف اور نہایت خطا کار ہیں۔ اور پھر ابن زیاد نے یہ جوابی خط شمر ذی الجوشن کو اس ہدایت کے ساتھ دے کر کربلا روانہ کیا کہ اگر عمر بن سعد پھر بھی یہ بات نہ مانے تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو عمر بن سعد جو رے کا حاکم بننا چاہتا تھا اس نے اس لالچ سے تو یہ بات قبول کرنی ہی تھی۔ تو جب یہ واقعہ ہونے لگا اور اس کی طرف یہ خط آنے لگا تو اس وقت عمر بن سعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرمی دور کرنے کے لیے نہر میں گھسا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر کان میں کہا امیر ابن زیاد نے جویریہ بن بدر تمیمی کو اس ہدایت کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اگر حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے جنگ نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کی گردن اڑا دے گا۔ جس پر عمر نے یہ سنا تو کود کر اپنے گھوڑے کی طرف آیا، سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر بیٹھے بیٹھے ہتھیار منگا کر اپنا لشکر لے کر حسینی قافلے پر پہنچا اور پھر جنگ شروع کر دی، کیونکہ ایک طرف اس کو اپنی موت کا ڈر تھا اور دوسری طرف وہ ریک کا حاکم بننا چاہتا تھا، تو اس نے یہ کرنا ہی چاہا۔ تو ناظرین اس پر ایک میرا یہ سوچنا ہے کہ عمر بن سعد کیوں ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس بات پر آمادہ ہونا چاہے گا کہ وہ صلح کی بات کو قبول کر لے، جبکہ اس کے سامنے اس کے بدلے رے کی حکومت بھی تھی اور اس کے سر اڑانے پر 2 لوگ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جن میں سے ایک بدنام زمانہ شمر بھی تھا۔ تو وہ کیوں ہی ایسا چاہے گا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ کوئی ایسی بات قبول کر لے جو بعد میں اسی کے سر پڑ جاتی۔ ناظرین یہ سب واقعات پڑھنے کے بعد میرا یہ سوچنا ہے اگر میں ٹھیک ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیں، اگر میں غلط ہوں، خطا کار ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگتا ہوں۔ خیر ناظرین اس بحث کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے کن کن رفقا نے بعد میں اس لشکر کے سامنے تقریریں کی اور آخر تک یہ چاہا کہ یہ جنگ نہ ہو، صلح صفائی کے ساتھ بات کر لی جائے اور جو حضرت حسین علیہ السلام چاہتے ہیں اس میں سے کوئی ایک بات قبول کر لی جائے۔ تو ناظرین اسی پر طبری نے روایت بیان کی ہے کہ شمر بن ذی الجوشن عبید اللہ بن زیاد کا وہ حکم نامہ عمر بن سعد کے پاس لے کر آیا جس کا ذکر میں نے آپ سے ناظرین اس سے پہلے کیا، جس میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ حسین علیہ السلام سے نپٹنے کے لیے معاملے میں فضول وقت مت گنواؤ، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انہیں حراست میں لے کر یہاں آؤ، اگر وہ حراست قبول نہیں کرتے تو ان کا قتال کر کے ان کا قصہ ہی ختم کر دو، ورنہ ہم نے شمر کو ہدایت کی ہے کہ وہ لشکر کا چارج تم سے لے لے۔ اور پھر ناظرین ابن سعد نے یہ خط دیکھ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ تم ہی نے خراب کیا ہے، ورنہ ابن زیاد حسین کی پیشکش کردہ 3 صورتوں میں سے کسی ایک کو مان ہی لیتا۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں ہی اس مہم کو انجام دوں گا، اور پھر اس نے اسی وقت اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اس نے جب یہ حکم دیا تو وہ دن 61 سنہ ہجری یعنی 9 محرم کا دن تھا اور وہ عصر کا وقت تھا۔ اور ناظرین اس کے بعد روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کی طرف سے کہ ان لوگوں سے یہ کہہ کر مہلت مانگی گئی، یعنی حضرت حسین علیہ السلام کی طرف سے یہ مہلت مانگی گئی کہ تم لوگ ایک دم ہی چڑھ آئے، ہمیں بتایا تو ہوتا کہ کوفے سے ہماری پیشکش نامنظور ہو گئی ہے۔ جس پر شیمر نے بھی اتفاق کیا اور اس نے کہا کہ بات تو بالکل معقول ہے۔ اور پھر ان کے آپس میں اس قرارداد پر
فوج واپس ہو گئی کہ صبح تک آپ علیہ السلام اور ان کا اہل بیت فیصلہ کر لیں، صبح کو یا تو آپ کی سپردگی ہو جائے گی ورنہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کر کے آپ کو آپ کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ پھر آپ علیہ السلام کو کچھ گھنٹوں کا وقت دیا جاتا ہے، یعنی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ رات میں اپنا فیصلہ کر لیجئے اور جو صبح آپ فیصلہ کریں گے اس پہ آگے سوچا جائے گا کہ آگے ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو ناظرین، اس رات کو پھر آپ علیہ السلام اپنے خیمے کے پاس آپ کے ساتھ موجود تمام جوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں بلا کر وہاں کی شمعیں بجھا دیتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں، اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی بھی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، کیونکہ ہم ظلم کے خلاف اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ مارے جاؤ۔ ہاں، تم میں سے اگر کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اور میں اس بات کو یقینی کہتا ہوں کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا بلکہ وہ اپنی جان بچا رہا ہوگا، اور میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی جائے وہاں آباد رہے۔ جس پر ناظرین وہاں پہ موجود لوگوں نے کہا کہ اے نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ دیں؟ قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہوا کہ تم لوگوں نے میرے نواسے کو اکیلا میدان جنگ میں چھوڑ دیا تو ہم اس دن کیا جواب دیں گے، اور آپ کے والد کو اور والدہ کو اس دن کیا جواب دیں گے؟ جس پر ناظرین آپ علیہ السلام کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ آپ یہ ساتھی آپ کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتے، اور آپ جس حد تک جائیں گے وہ آپ کا اس حد تک ساتھ دیں گے۔ تو ناظرین، اسی طرح پھر یہ رات گزری اور پھر اگلا دن آن پہنچا تو حضرت حسین علیہ السلام اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر ان لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے آگے بڑھے اور میدان میں تشریف لائے، جہاں پر آپ کو یہ پورا موقع دیا گیا کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ اور پھر روایت میں یہ آیا کہ آپ نے کہا، اے لوگو، میری بات سنو، جلدی سے کام نہ لو یہاں تک کہ مجھ پر جو تمہارا حق ہے اس کے ماتحت میں تم کو نصیحت و ہدایت کا فرض ادا کروں اور تمہارے سامنے یہ حقیقت حال بیان کر دوں کہ میں تمہاری جانب کیوں آیا، اور اگر تم نے میرے بیان کو صحیح سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا اور میرے ساتھ انصاف سے کام لیا تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی، اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر تم نے میرے بیان کو قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو شوق سے اپنی خواہش پوری کر لو اور اپنی طاقتوں کو اور اکٹھا کر لو، جس کو چاہو اپنے ہم خیالوں میں سے، اور کوئی کوششیں اٹھا نہ رکھو، اور پھر پوری طاقت سے بغیر ایک دم کی بھی مہلت دیے ہوئے میرا خاتمہ کر دو۔ میرے لیے وہ پروردگار ہی کافی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، اور وہی اپنے نیک بندوں کا مددگار ہے۔ اور پھر ناظرین، روایت میں ہے کہ جب حضرت حسین علیہ السلام کی یہ ارشادات آپ کے خیموں تک پہنچے تو آپ علیہ السلام کی بہنیں اور بیٹیاں یہ سن کر چیخیں چلائیں اور روئیں، اور ان کی آواز بلند ہو کر باہر پہنچی، اور جب آپ علیہ السلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی عباس اور اپنے بیٹے علی کو بھیجا کہ جاؤ انہیں چپ کراؤ، کس قدر یہ لوگ رو رہی ہیں۔ اور پھر جب وہ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق چپ ہو گئیں تو تب آپ نے اثر نو حمد و ثنا سے تقریر شروع کی اور فرمایا، ذرا تم میرے نام و نسب پر غور کرو اور دیکھو تو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور غور کرو کہ کیا تمہارے لیے میرے خون کا بہانا اور میری حد تک حرمت کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں، اور ان کے وصی اور ان کے چچا زاد بھائی اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے چچا نہیں تھے؟ کیا حدیث جو زبان زد خلائق ہے تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقتاً وہ سچ ہی ہے،
اس لیے کہ میں نے جب سے یہ جانا کہ اللہ جھوٹ بولنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اور خود اس کا جھوٹ بھی اسے نقصان دیتا ہے، تب سے میں نے کبھی جھوٹ کا ارادہ تک نہیں کیا۔ پھر تو اور کوئی بات نہیں بچتی، لیکن اگر تم میری بات کو غلط سمجھو تو اسلامی دنیا میں بھی ایسے اشخاص ہیں جن سے اگر تم پوچھو تو وہ تمہیں بتلائیں گے۔ تمہیں پوچھ لو جابر بن عبداللہ سے، ابو سعید خدری سے، سہیل بن سعد سے، زید بن ارقم سے، انس بن مالک سے۔ وہ تمہیں یہ سب بتلائیں گے کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے۔ پھر کیا یہ تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اور پھر ناظرین، جب آپ علیہ السلام یہ خطاب کر رہے تھے تو اس موقع پر شمر نے آپ کو قطع کلام کرتے ہوئے بولا کہ میں خدا کی تابعداری کنارے پر کھڑے ہو کر کرنے والوں میں سے ہوں، مگر مجال ہے کہ مجھے ذرا سی بھی بات سمجھ آئی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جس پر حبیب ابن مظاہر اور دیگر رفقا حسین علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو اللہ کی تابعداری ایک کنارے پر نہیں 70 کناروں پر کھڑے ہو کر کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ تیری سمجھ میں حضرت کی بات ذرا بھی نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اور پھر ناظرین، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا سلسلہ تقریر دوبارہ جاری کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں پھر بھی شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، اور خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ میرے سوا موجود نہیں ہے، نہ ہی تم میں اور نہ ہی تمہارے سوا کسی دوسری قوم میں، بس میں ہی ایک تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم کیوں میرے در پہ ہو؟ کیا کسی مقتول کا بدلہ لینے کو جس کو میں نے قتل کیا ہے، یا کسی مال اس سلسلے میں جس کو میں نے تلف کر دیا ہے، یا کسی کو زخم لگایا ہے جس کا قصاص تمہیں مجھ سے مطلوب ہے؟ مگر ناظرین، مخالف فوج کی طرف سے آپ علیہ السلام کو کوئی جواب کسی طرف سے بھی نہیں ملا، جس پر آپ نے ان باس کے نام لے کر مخاطب کیا اور کہا کہ اے شبس بن ربی، اے مجار بن اجبر، اے قیس بن اشعث بن، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ باغات میں بہار ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، اور مسلح لشکر آپ کی پذیرائی کو چشمے برا ہیں، بس یہاں پر اپنے قدم فرمائیے اور جس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا۔ اور یہ سن کر آپ علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا جھوٹ، قسم ہے خدا کی تم نے لکھا تھا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر سے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں میرے نانا پسند ہیں تو مجھے چھوڑ دو، پھر وہ زمین پر جہاں کہیں اپنے لیے امن و امان کی جگہ سمجھوں چلا جاؤں۔ جس پر قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے بنی کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، جو آپ چاہیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے بھائی محمد بن اشعث کے بھائی ہی تو ہو، کیا تمہاری خواہش ہے کہ بنو ہاشم تم پر مسلم بن عقیل کے علاوہ کسی دوسرے خون کا بھی دعویٰ کریں؟ نہیں، خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور نہ ہی غلاموں جیسے اقرار تمہارے آگے کروں گا۔ اے لوگو، میں تمہارے رب کی اور اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مجھ کو سنسار کرو، اور میں پناہ مانگتا ہوں کر مکبر سے جسے یوم حساب پر ایمان نہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اونٹنی سے اترے اور عقبہ یعنی اپنے خادم کو حکم دیا کہ اب اس اونٹنی کو باندھ آئے۔ اور پھر یہ ہو جانے کے بعد اب دشمن آپ کی طرف آگے بڑھنے لگے کہ آپ کو وار کر کے ختم ہی کر دیا جائے اور آپ کی جان لے کر اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کر لیا جائے۔
یہ بھی خیال کریں کہ جب آپ علیہ السلام نے اس لشکر سے مخاطب ہو کر یہ تقریر کی تو اس میں ایک وہ خبیث شخص بھی شامل تھا جس نے جب آپ علیہ السلام کو شہید کیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کے خیموں کے گرد آگ لگا کر اس نے یہ کہا تھا کہ او حسین، یہ آگ کی ایسی جلدی کہ قیامت سے پہلے دنیا ہی میں اس کا بندوبست کر لیا تم نے۔ تو وہ آگے آیا اور اس نے دوبارہ سے ایک برے لہجے میں یہ بات کہی کہ سمجھ میں کچھ نہیں آیا، یہ تم نے کیا سنایا تھا؟ تو ناظرین، یہ تقریر سن کر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ اس کی فوت سے ڈر گئے تھے، یا ایسا کیا معاملہ تھا کہ آپ کو اپنے نسب کے بارے میں سب کچھ بیان کرنا پڑا؟ تو ناظرین، اسی کا جواب ذہن یہ دیتا ہے کہ آپ علیہ السلام اگر ڈرے ہی ہوتے تو آپ وہاں سے نکلتے ہی نہ، یا جب آپ علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ وہاں سے ہی واپس ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سب کچھ ڈر کی صورت میں نہیں کہا، اور اگر ایسا کہا بھی ہوتا تو آپ ان کی شرط قبول کر لیتے، بلکہ آپ نے اس لیے کہا کہ وہاں کے لوگ جاننے کہ میں کون ہوں، یا شاید مجھے اس بات پر انہوں نے مجبور کر دیا کہ مجھے انہیں اس بات پر بتانا پڑے کہ میں کون ہوں، میں نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں وہ ہوں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کو بتاؤں کہ میں کن کا بیٹا ہوں اور کن کا بھتیجا، کہ وہ سمجھیں کہ وہ کیا گناہ اپنے سر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، کیا ہی کرتے قدرت کے فیصلوں کے آگے وہ بھی، کہ اتنا سب کچھ بتانے کے بعد بھی اس فوج نے آپ کی اس بات پر غور نہ کیا، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی گئی تھی، اور وہ دنیاوی لالچ کے سلسلے میں ہر وہ ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے کہ جس کے بدلے ان کو دنیاوی مال اور دنیاوی حکومت مل سکے۔ اور پھر ان لوگوں نے وہ سب کچھ کیا جو رہتی دنیا تک انسانیت کبھی نہیں بھول پائے گی اور ان پر لعنت برساتی رہے گی۔ پھر ناظرین، اسی پر ایک عبری سی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں روایت میں یہ آتا ہے کہ جب 10 محرم کی صبح کو دشمن کا لشکر میدان میں آن پہنچا تو حسین علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خداوند، تو ہی میرا سہارا ہے، ہر تکلیف میں میرا قبلہ امید ہے، ہر کلفت میں، اور تجھ ہی پر ہر موہن میں جو مجھے درپیش ہو میرا بھروسہ ہے۔ کتنے ہی حالات ایسے ہیں جن کے مقابلے میں دل کمزور پڑ جاتا ہے اور تدبیر کی راہیں بند نظر آتی ہیں، دوست ان میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن طعنہ زنی کرنے لگتے ہیں۔ میں ان حالات کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں فریاد کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ تجھے چھوڑ کر کسی اور سے لو لگانا میں جانتا ہی نہیں۔ میں جانتا بس تو ہلاک کی تکلیف اور ان کی ناسازگاری کو دور کرتا اور راہ نکالتا ہے۔ یقیناً تو ہی ہر نعمت کا مالک اور ہر بلائی کا سرچشمہ اور ہر امید کا مرکز ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ دعا تھی جو آپ نے میدان میں اترنے سے پہلے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو اس فوج کو مخاطب ہو کر کہا وہ میں نے سب آپ کو بھی بیان کیا۔ اور پھر ناظرین، اس کے بعد ایک اور تقریر کی جاتی ہے حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، اور یہ تقریر زہیر بن کین نام کے ایک ساتھی نے کی، اور ان کی بھی کچھ ایسی اہمیت ہے جیسی حر بن یزید کی۔ اور ناظرین، اس تقریر کا راوی ایک ایسا شخص ہے جو ابن زیاد کی فوج میں شامل تھا، نہ کہ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ، جس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت حسین علیہ السلام تقریر کرنے کے بعد پیچھے ہٹے اور ہم آگے بڑھے تو زہیر بن کین آگے نکل کر آئے۔ وہ گھوڑے پر سوار اور اسلحے سے لیس تھے۔ انہوں نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ کوفے والو، خبردار، خدا کے عذاب سے خبردار، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کی خیر خواہی کرے۔ ہم لوگ اس وقت بھائی بھائی ہیں، ایک دین اور ایک ملت پر ہیں، جب تک ہمارے درمیان تلوار نہیں چلنے لگتی۔ ہاں، اگر تلوار چل گئی تو پھر یہ رشتہ خود بخود کٹ جائے گا اور تم الگ اور ہم الگ ملت ہو جائیں گے۔ دیکھو، ہمیں تمہیں اللہ نے ذریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ دیکھے کہ ہم تم کیا کرتے ہیں، سو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ان کی مدد کرو اور سرکش عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ چھوڑ دو۔
اس لیے کہ تمہیں ان کی حکومت سے سوائے دکھ اور رنج کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ جو تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھرواتے، تمہارے ہاتھ پاؤں قطع کراتے، تم کو سولیاں دلواتے اور تمہارے نیک اعمالوں کا راہ اور امید مثلاً حجر بن عدی اور ان کے اصحاب اور ہانی بن عروہ وغیرہ کو قتل کراتے ہیں۔ اور پھر جب یہ تقریر انہوں نے کر دی تو اس روایت کو پیش کرنے والا راوی کہتا ہے کہ اس پر ہماری طرف کی فوج والوں نے ظہیر کو برا بھلا کہا اور عبید اللہ بن زیاد کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں اور کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے صاحب یعنی حضرت حسین کو اور ان کے سب ساتھ والوں کو اس کے بغیر نہیں چھوڑیں گے کہ یا قتل کریں یا گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس روانہ کریں۔ اس کے بعد اس پر پھر ظہیر بن کین نے عرض کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے بندو، فاطمہ رضوان اللہ علیہ کی اولاد عثمیہ کی اولاد کے مقابلے میں تمہاری محبت اور مدد کی زیادہ حقدار ہے، اور اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو میں تمہارے لیے اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو قتل کرو۔ تم اس شخص یعنی حضرت حسین علیہ السلام کے اور ان کے چچا زاد یزید بن معاویہ کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ قسم میری جان کی، یزید کے لیے تمہاری اطاعت کو قتل حسین علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی تمہاری اطاعت پر راضی رہے گا۔ اور پھر ناظرین اسی کے ساتھ تقریروں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور مباحث تربی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر عمر بن سعد کے اپنے کیمپ میں بغاوت کی آگ بھڑکانے اور بے یقینی اور بے دلی پھیلانے کا پہلے ہی کافی موقع دے چکا تھا، تو تقریروں کے بعد حر بن یزید کے حملہ آور ہونے اور 2 آدمی بھی اپنی صف کے اس کے ہاتھوں مارے جانے کے باوجود بھی ابن زیاد کے انتہائی سخت احکام کی تعمیل میں بھرپور یلغار کر کے قصہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جو غیر معمولی قلت و تعداد کی بنا پر اس سب کے لیے مناسب ترین اور پسندیدہ ترین صورت جنگ ہو سکتی تھی، تو وہ اس میں بھی ان کی معاونت شروع کر دیتا ہے۔ اور شمر جو اپنی آمد کے بعد سے برابر اپنی موجودگی کا اظہار طرح طرح سے کر رہا ہوتا ہے، ابن سعد کی اس بے عملی کے معاملے میں وہ ذرا بھی باعمل نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ بھیجا صرف اسی لیے گیا تھا کہ ابن سعد کی سست روی اور بے عملی کا سلسلہ روک دے۔ لیکن ناظرین میرے مطابق یہ تو ایک غلط بیانی ہو سکتی ہے کہ راویوں نے کہا کہ ابن سعد پھر بھی اسی چیز پر قائم رہا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، جبکہ شمر بھی اس کے سر پہ تھا اور آدمی بھی اس کے سر پر بھیج دیا گیا تھا اس کو مارنے کے لیے، اور اس کے پاس ریگ کا حاکم بننے کی بھی ایک بہت بڑی سہولت موجود تھی، تو وہ کیوں ہی اپنے آپ کو اس موازنے جنگ سے روکتا۔ لیکن ناظرین یہ اپنے سے بنائی گئی من گھڑت کہانیاں تھیں، تو اس نے بھی پلٹ کر اسی طرح وار شروع کر دیے۔ اور پھر ناظرین اس کے بعد صبح سے سپہر تک کے مارکے جو ہوئے، اب ہم ان مارکوں کی طرف جاتے ہیں کہ 10ویں محرم کی صبح سے لے کر شام تک کون کون سے کیا مارکے ہوئے۔ تو ناظرین ابن زیاد کے سخت احکام کی اور خاص طور پر شمر جیسے حسین علیہ السلام کے دشمن کو تمیل احکام کے لیے مسلط کیے جانے کی روایتیں جس طرح اس بات کو باور کرنے کی اجازت دیتی ہیں کہ کربلا میں موازنہ جنگ کا سلسلہ چلا ہوگا، یہی روایتیں اور لشکر ابن سعد کی تعداد بڑی روایتیں اس بات کا تصور مشکل بناتی ہیں کہ اس لشکر نے قافلہ حسینی کو کوئی باقاعدہ جنگ کرنے کا موقع دیا ہوگا، بلکہ یہ چیز اور معاملہ کسی جنگ کا تھا ہی نہیں، یہ فقط مزاحمت کا اور مزاحمت کو توڑنے کا معاملہ تھا۔ اور ابن سعد کی اس نفسیاتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے جس کی گواہی قصے کی تمام روایتیں دے رہی ہیں کہ ایک طرف ابن زیاد کی فرما برداری بھی منظور تھی چونکہ وہ رے کی حکومت چاہتا تھا، لیکن پھر ناظرین اسی میں دیکھا جائے تو صبح سے لے کر سپہر تک کا وقت لگ جاتا ہے اور باقاعدہ 2 لشکروں کے درمیان جنگ کی صورت بنتی ہے جیسا کہ روایتیں کہتی ہیں۔ تو پھر ناظرین میں جنگ شروع ہوتی ہے جس میں اہل بیت کا ہر نوجوان بہت کھل کے اور بغیر کسی ڈر کے دشمن فوج کا مقابلہ کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے جنازے اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں اور آخر میں صرف آپ علیہ السلام ہی بچتے ہیں۔ اور پھر جب وہ میدان جنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو دشمن فوج کا لشکر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے روپ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑ رہے ہیں کہ آپ اتنی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جب ایک دم سے عصر کا وقت ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نماز ادا کرنے کے لیے گھوڑے سے اترنا چاہتے تھے تو ایک دم سے آپ پر
تیر بسا دیا جاتا ہے، جس سے آپ نہ زمین پر آتے ہیں نہ ہی گھوڑے کی پشت پر رہ پاتے ہیں، اور پھر جب آپ بڑی مشکل سے نماز ادا کرنے لگتے ہیں تو آپ کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ اور ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لانے کے لیے زہیر بن قیس نامی شخص کو بھیجا تھا۔ اور ناظرین، میں اس پر ایک باقاعدہ ویڈیوز بنا چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے یا آئی بٹن سے مل جائے گا، جس میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا تھا کہ واقعہ کربلا کے دن کیا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ جو سیریز تھی اس میں نے آپ کو صرف واقعہ کربلا کے پس منظر کا بتانا تھا کہ کیوں آخر یہ جنگ شروع ہوئی۔ تو ناظرین، اس میں یہ نہیں کور کروں گا کہ آپ علیہ السلام کو کس طرح شہید کیا گیا، کہ اہل بیت کا کیسے سفر شام گزرا، اور ان کے ساتھ راستے میں اور ابن زیاد کے دربار میں کیا کیا زیادتیاں ہوئیں۔ چونکہ ناظرین، اس پر میں ایک علیحدہ ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیے گا، جس میں آپ کو پتہ چل پائے گا کہ یوم عاشورہ کے دن آخر کیا ہوا تھا، اور ابن زیاد کے اور یزید کے دربار میں کیا کیا چیزیں پیش آئی تھیں۔ تو ناظرین، جب ہر جگہ سے ہو کر یزید کے دربار میں اہل بیت پہنچے، تو ناظرین جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ابن زیاد نے ایک شخص یعنی زہیر بن قیس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر یزید کے پاس بھیجا تھا۔ تو اس شخص نے یزید کے پاس پہنچ کر کہا کہ امیر المومنین سلام ہو، اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کا۔ حسین بن علی اپنے 18 گھر والوں اور 60 شیعوں کے ساتھ پہنچے تھے، اور اس خبر پر ہم لوگ ان کی طرف چلے اور ہم نے مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر کے امیر عبید اللہ بن زیاد کے فیصلے پر چھوڑ دیں، ورنہ قتال کے لیے تیار ہوں۔ تو ان لوگوں نے صلح کی جگہ قتال پسند کیا۔ نتیجے میں ہم لوگوں نے سورج نکلتے ہی ان پر چڑھائی کی اور ہر طرف سے انہیں گھیر لیا، تاکہ جب تلواروں نے ان کی کھوپڑیوں پر کام شروع کیا تو جدھر منہ اٹھا وہ بھاگ پڑے، کہیں ٹیلوں کی کہیں گھڑوں کی پناہ ڈھونڈنے لگے، جیسا کہ کبوتر شکرے کے سامنے کیا کرتے ہیں۔ بس اے امیر المومنین، قسم ہے خدا کی ہمیں ان کا خاتمہ کرنے میں اس سے زیادہ وقت نہیں لگا جتنا ایک قصاب کو ایک اونٹ ذبح کرنے میں یا دوپہر کو کسی شخص کے قیلولہ کرنے میں لگتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک میں اور بھی بات بتاؤں کہ جب آپ علیہ السلام اپنی بھائیوں اور بھانجوں اور بھتیجوں اور بیٹوں کی لاشوں کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، تو آپ اس کلمات سے اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے تھے کہ ہلاک ہوں وہ لوگ، ہلاک انہوں نے تم لوگوں کو قتل کیا، تم لوگوں کو، اور جن کے مقابلے میں قیامت کے دن میرے نانا فریق ہوں گے۔ اور اسی طرح کسی رفیق کربلا کی جہاں بازی اور مردانہ کارکردگی پر اسے شاباش دیتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اللہ تمہیں اپنے نبی کے اہل بیت کی طرف سے بہترین بدلہ دے گا۔ ان ویڈیو اختتام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے آخری الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام شہید ہونے ہی والے تھے اور آپ اپنی آخری سانسوں پر تھے، تو آپ اس وقت اپنی حلق سے آخری قطرہ پانی کا اتارنے کے لیے فرات کے کنارے پر گئے، اور وہاں پر جاتے ہی جب آپ کے گلے سے پانی کا آخری قطرہ گزرنے ہی والا تھا تو آپ پر دشمن نے حملہ کیا اور اس کا تیر آپ کے حلق میں جا کر لگا، جس پر آپ نے کہا اے اللہ ان کو گن لے اور پھر انہیں چن چن کر مار اور ایک کو بھی باقی نہ رکھ۔ اور پھر جب آپ کو ذبح کرنے ہی والے تھے دشمن، تو آپ نے فرمایا کیا تم میرے قتل پر ایک دوسرے کو اکساتے ہو؟ یاد رکھو میرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کی قتل سے اللہ اتنا ناراض ہو جتنا میرے قتل سے ہوگا، اور اگر تم نے مجھے قتل کر ہی دیا تو اللہ تم پر آپس کی لڑائی اور خون ریزی کا عذاب مسلط فرمائے گا، اور بھی اس عذاب دینا پر بس نہ کرتے ہوئے آخرت کے عذاب کا اس پر تم پہ اضافہ فرمائے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو ختم کرنے کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کا ایک معاملہ وہ بھی تھا کہ جب اہل بیت پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، اور پانی نہ ملنے پر اور جب کچھ قطرے یا کچھ گھونٹ پانی دشمن سے مانگنے کے لیے گئے اپنے اس ننھے سے گود والے بیٹے کے لیے، تو ان دشمنوں میں سے ایک خبیث حرملہ نے 3 نوکوں والا تیر وہاں سے پھینکا جو آپ کے اس ننھے سے بیٹے کی حلق میں جا کر لگا اور وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو وہ بھی ایک کڑی تھی کہ جب آپ اس سے گزرے اور آپ کا پورا اہل خانہ پانی کے بغیر ہی یہ جنگ لڑتا رہا اور پھر شہید ہو گیا۔
تو ناظرین اسی پر پھر اس باب کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی، جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ کربلا آخر کیوں پیش آیا اور اس کے شروعاتی اسباب کیا بنے۔ تو ناظرین اب ہم اس سیریز کے اختتامی مراحل پر پہنچ گئے ہیں اور اب ہم اس کے آخری پارٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس واقعے کے بعد آخر کیا ہوا، اور پھر ناظرین اسی امید پر اس باب کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اگر ہو رہی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا ضرور اظہار کیا کریں اور ہمیں بتایا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اور بھی بڑھ سکے، جس سے ہم آپ کے لیے اور بھی الگ الگ اور منفرد قسم کے موضوعاتی عنوان لے کر آئیں۔ تو پھر ناظرین پھر ملیں گے اگلے باب میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔